يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سیکولرزم کے نقصانات اور ان کے تدارک پر کچھ گفتگو کی تھی. آج اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. لاسٹ ٹائم زیادہ تر گفتگو ہوئی تھی روایات پر، علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بڑی تیزی سے ہماری روایات ہم سے چھین لی گئی ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایمانیات پر اس سیکولر نظام نے، سیکولر تعلیم نے اور اس سیکولر تہذیب نے کیسے ڈاکہ ڈالا ہے. سیکولرزم کی تعریف جو سن 1995 کے آکسفورڈ کے ایڈیشن میں ہے وہ میں نے آپ کو یاد دلائی تھی کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا rather than religion. یہ فیکٹس اینڈ سائنس کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں کہ سیکولر نظریات کے مطابق وہ چیز کہ جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہو وہ ریئل ہے، اور جو چیز سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے وہ ریئل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی پروو نہیں ہو سکتا، اور سائنٹیفک پروو میں نے لاسٹ ٹائم حوالہ دیا تھا کہ جو چیز حواس خمسہ کی گرفت میں آئے یا ہم حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکے، 5 سینسز، یا وہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو وہ تو ریئل ہے. اور جو چیز سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہ ہو، حواس خمسہ کی گرفت میں نہ آئے، اس کی کوئی وجود، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سائنٹیفک میتھڈ میں ایک میتھڈ میتھمیٹکس ہے، اور آئنسٹائن نے میتھمیٹیکلی جو چیزیں پروو کی ہیں، سائنس کا ہر طالب علم ان کو ریئل مانتا ہے، حالانکہ اس نے کر کے نہیں دیکھا. اس سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ جو بھی اسکول گیا پڑھنے کے لیے، اور پھر اسکول کے بعد کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، یہ پورا نظام تعلیم ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ میٹا فزکس کو نہیں ماننا، فزکس کو ماننا ہے، میٹا فزکس کو نہیں ماننا. میٹا فزکس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ غیب. کہ جو چیز انسان کی حواس کی گرفت میں نہ آئے اور اس کو اور شامل کر لیں کہ وہ سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت نہ ہو،
قرآن مجید اس کو غیب کہتا ہے، اور میٹا فزکس اس کے وجود کا انکار کرتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن انہیں راستہ دکھاتا ہے جو غیب پر بلیو کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، آخرت کو مانتے بھی ہیں، فرشتوں کو مانتے بھی ہیں، وحی کو مانتے بھی ہیں، لیکن وہ ہم نے اپنے ذہن کا ایک الگ خانہ بنایا ہوا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے بلیفز رکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو جنرل پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں ہے، وہ سیکولر ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ محترم ڈاکٹر سعد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنایا کہ ساہیوال میں ایک لیکچرر تھے باٹنی کے، تبلیغی جماعت میں بڑے ایکٹیو تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ جی ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے کفر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے مانگی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے دلائل تو قوی ہیں۔ ڈویلٹی آ گئی، یعنی ذہن کے ایک کھاتے میں جو انہوں نے اسلام اور ایمان کا کھاتا رکھا ہوا ہے، وہاں وہ ڈارونزم کو نہیں مانتے، لیکن جو ان کا اصل علم ہے جس پر ان کی سارا پروفیشن بیس کرتا ہے، جو کچھ وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اس میں وہ ڈارونزم کو مانتے ہیں۔ یہ جو ڈویلٹی ہے یہ پھر انسان کی شخصیت کو سپلٹ بنا دیتی ہے کہ ایک طرف وہ سائنس کا طالب علم ہے، سائنسی حقائق کو مانتا ہے، اور سائنسی حقائق کو ماننا ہی سیکولرزم ہے۔ یعنی عام جو لٹریچر کی زبان ہے اس میں اس کو سیکولرزم کہتے ہیں، لیکن سائنس کی زبان میں اس کو سائنٹیفک کہتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ وہ جو سائنٹیفک مائنڈ ہے وہ ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو ایک طرف وہ اللہ، اس کے رسول، وحی، فرشتے، آخرت کو مانتا رہتا ہے، اور دوسرے کھاتے میں وہ ان کو ان ریالٹیز میں شامل نہیں کرتا کہ جن کو اس کا مائنڈ ریئل سمجھتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اصلاح کی ضرورت ہے وہ تو اسی سطح پر ہے کہ انسان غیب کو مانے، اور پھر دونوں کو انٹیگریٹ کر کر کسی ایسے لیول پر لے کے آئے کہ جس پر وہ اللہ، اس کے رسول اور اس اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو فوقیت دے سکے انٹلیکچوئل لیول پر۔ یہ آج کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے۔ ہم سب لوگ کے جو اسکول کالج سے پڑھ کے آئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ہمارے نوجوان، تو سب سے پہلے ان کا یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا ذہن غیب کو تسلیم کرے اور اس بات کی نفی کرے کہ وہ جو سائنٹیفک حقائق والی بات ہے وہ ایک خاص ڈبے کے اندر ہے، اس کو وہیں پر بند رہنے دیں۔ جیسے ایک زمانہ تھا کہ نیوٹن کی فزکس رول کر رہی تھی، نیوٹونین فزکس۔ اس کے بعد ماڈرن فزکس آئی، آئنسٹائن کی فزکس آئی، تو انہوں نے نیوٹونین فزکس کو رد نہیں کیا بلکہ اس کو کلاسیکل میکینکس تک ریسٹرکٹ کر دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مسلمان جنہوں نے وہ ماڈرن فزکس بھی پڑھی ہے، کلاسیکل فزکس بھی پڑھی ہے، کلاسیکل میکینکس بھی پڑھی ہے، وہ جس حد تک اس کو تسلیم کرتے ہیں جو حقیقت ہے وہ رہے، لیکن اس کو ریسٹرکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس کی یہ ریسٹرکشن اور لمیٹیشن ہے، لیکن ایمان یہ اس سے آگے کی شے ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو جب کوئی انسان سیکولرزم کے نظریات پر بلیو کرنے لگتا ہے تو گریجولی اس کا ایمان جو ہے وہ آہستہ 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 پگھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کہی، آج بھی میں نے وہی 2 آیات تلاوت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے، اور شیطان کہاں کہاں اڑنگے لگاتا ہے
یہاں سے ہم بچ کے نکل جائیں تو اگلے قدم پر پھر لگاتا ہے، دائیں سے بچ جائیں تو بائیں سے آتا ہے، آگے سے بچ جائیں تو پیچھے سے آتا ہے. اور وہ جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، وہ فوکس ہم سے آؤٹ کروا دیتا ہے. اور ہر جو نیک کام ہے، دین کا حکم ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ورڈلی توجیہ ہم سے کروا دیتا ہے. نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو شارٹ آف دیٹ وہ کئی چیزیں جو ہیں ان میں ہمیں انٹینگل کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کی یاد. اب اللہ تعالیٰ کی یاد جو بنیادی طور پر ہے وہ تو صرف یاد ہے، لیکن وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ سکا یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو تک سمجھ نہ آوے. اور سمجھ کر یاد کرنا جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ سمجھ غالب آ جاتی ہے اور یاد جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے. یہ بھی ایک کیا ہے، دھوکہ ہے. پھر نماز کا اصل مقصد تو اللہ کی یاد اور اللہ کو راضی کرنا تھا، تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ اپنی حیثیت کو یاد کرنے کے لیے ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بالکل درست ہے، اس پہ غلطی کوئی نہیں ہے، لیکن اصل مقصد سے وہ ہمارا جو فوکس ہے وہ آؤٹ کرا رہا ہے. پھر قرآن مجید ہی کے اندر ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بے برائی سے روکتی ہے. تو اب وہ اللہ کو راضی کرنے والا فوکس آؤٹ کرا دے گا، اور ایک اچھا انسان بننے والا جو کسی سے جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اب فوکس اپنے آپ سے دوسری طرف منتقل ہو گیا کہ سچائی اور دیانتداری اصل میں کیا ہے. ڈونٹ لائی ٹو می، ڈونٹ چیٹ می. اور سارا جو آپ کے سامنے جو سیکولر ورڈ ہے وہ کیا ہے، ان کی ساری اقدار جو ہے وہ نیشنلزم کے اندر گھری ہوئی ہیں. اپنی نیشن کے اندر، اپنے ملک کے اندر وہ دیانتدار بھی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پر ان سے زیادہ دھوکے باز بھی کوئی نہیں ہے. وہ اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتے، باقی میڈیا پر وہ پوری دنیا کے سامنے جھوٹ بولنے کے لیے بےتاب ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فوکس جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا فوکس ہے اس سے کرنا. تو اسی طرح یعنی اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے کہ یہ مغربی تعلیم جو ہے، مغربی تعلیم جس سے مغربی تہذیب بنی ہے، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام. بڑا مشکل ہے ویسے پڑھنا اس کو، بڑی مشکل عبارت ہے اس کی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نیچے بک سٹال سے وہ خرید کر، چھوٹا سا کتابچہ ہے، بہت ہی سستا ہوگا، ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. اس کی جو پہلا ہیڈنگ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا، انسان اسی سے اس کتاب کو ادھر رکھ دیتا ہے. وہ ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلاء. تو یہی سمجھ میں نہیں آتا، انسان کتاب کو ادھر رکھ دیتا ہے. اس کے پہلے 2 ہیڈنگ شک آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں تو اس میں پھر بڑی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. پھر آپ واپس آ کر جب دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. اس میں خلاصہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اس تعلیم نے، اس تہذیب نے 3 چیزوں کو 3 سے ریپلیس کر دیا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ریپلیس کر دیا ہے اس کائنات سے، کہ چھڈو اس گل نو کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے. دیندار لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور سائنس جو ہے وہ اس کے وجود کو نہیں مانتی. کیا پتہ ہو، کیا پتہ نہ ہو، اس بحث کو چھوڑ دو. اپنی نظر جو ہے اس کو فوکس کرو کائنات پر. یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اس میں جہاں سے بھی تم ڈھکن اٹھاؤ گے، ڈسکوری کیا ہے، یعنی اوپر سے ڈھکن اٹھانا. تو جہاں سے بھی تم ڈھکن اٹھاؤ گے تو وہاں پر آپ کو پورا ایک عالم ملے گا. مثال کے طور پر یہ انسان کا جسم ہے، اس کو کسی بھی اینگل سے اسٹڈی کرو تو معلوم ہوگا حیرت انگیز چیزیں. اس میں ایک سسٹم جو ہے وہ لاجواب ہے. سکن کو آپ کھرچ کے دیکھ لو اور مائکروسکوپ پہ نیچے یہ بھی ایک پورا عالم نظر آئے گا. آنکھ کو دیکھ لو، دانت کو دیکھ لو، کان کو دیکھ لو،
جگر کو دیکھ لو، کڈنیز کو دیکھ لو، دل کو دیکھ لو، دماغ کو دیکھ لو، many things to explore. اور آپ کی کبھی ریسرچ جو ہے وہ آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ بس اب سب کچھ اچیو کر لیا ہے. you will keep on exploring. نئی چیزیں دریافت ہوتی رہیں گی. تو چھوڑو اللہ کو، اس بحث میں پڑھو ہی نہ کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. اس کائنات پر غور کرو. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ آؤٹ ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اب جو ریلیجن ہے وہ انسان کے روحانی وجود کا قائل ہے، جبکہ ڈارون نے آ کر انسان کے روحانی وجود کا انکار کر دیا. یعنی ڈارون زیادہ بدنام تو ہے نا اس میں کہ اس نے ایوولوشن کا تصور پیش کیا. وہ تو ویسے ڈیبیٹیبل ہے، خود سائنس کے اندر ڈیبیٹیبل ہے کہ ایوولوشن کا موڈ کیا تھا کیا نہیں تھا. لیمارک کی ایک تھیوری ہے، ڈارون کی ایک تھیوری ہے، اور بھی بہت ساری تھیوریز ہوں گی. لیکن ایک چیز جس پر سب کا اتفاق ہو گیا وہ کیا تھا کہ انسان صرف ایک مادی وجود ہے، اس کے اندر کوئی روحانی وجود نہیں ہے. اب اس میں کیا کیا؟ اس میں بھی وہی بات کہ چھوڑو کہ انسان کے اندر روحانی وجود ہے کہ نہیں ہے، اس کے جسم پر ریسرچ کرو. یعنی پہلے ایک حکیم جو ہوتا تھا، ہمارے سارے جتنے بزرگ ہیں، ائمہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سب کے سب حکیم بھی تھے. یعنی ان کے پاس دین کا علم بھی تھا اور دنیا کے جو مروجہ علوم تھے، منطق تھا، فلسفہ تھا، وہ بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور انسانی جسم کا بھی انہوں نے ان ڈیٹیل مطالعہ کیا ہوا تھا، اور وہ باقاعدہ حکمت کرتے تھے، حکیم تھے، فزیشینز تھے. اچھا اب کیا ہوا کہ انسان کے روحانی وجود کو چھوڑو، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے جسمانی وجود کو ایکسپلور کرو. تو پہلے ایک حکیم پورے جسم کا علاج کرتا تھا، اس کے بعد پھر میڈیکل سائنس آئی، تو میڈیکل سائنس کے اندر اسپیشلٹیز آ گئی. اب اس کے اندر سب اسپیشلٹیز آ گئی. یعنی پہلے ایک ہی ڈاکٹر جو تھا وہ سرجن بھی ہوتا تھا، وہ فزیشین بھی ہوتا تھا، وہ گیسٹرونٹولوجسٹ بھی ہوتا تھا، وہ کڈنی کا ماہر بھی ہوتا تھا، اور وہ اسکن کا ماہر بھی ہوتا تھا. اس کے بعد یہ سارے شعبے علیحدہ ہو گئے. ڈرمیٹولوجسٹ اسکن کے ڈاکٹر علیحدہ ہو گئے، سرجنز علیحدہ ہو گئے، فزیشینز علیحدہ ہو گئے. پھر ہر شعبے کا سرجن علیحدہ، فزیشین علیحدہ. یعنی پیڈیاٹرکس پہلے ایک ہی سائنس تھی، بچوں کی بیماریوں کا علاج. پھر پیڈیاٹرک فزیشینز علیحدہ ہو گئے، پیڈیاٹرک سرجنز علیحدہ ہو گئے. اب اس کے اندر بھی سب اسپیشلٹیز آ گئی. نیونیٹولوجی، بالکل نیو بورن بچے جو ہیں ان کی ایک بالکل علیحدہ FCPS ہوتی ہے، اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. اسی طرح پہلے سرجری کے اندر بھی آنکھ علیحدہ ہو گئی، ENT علیحدہ ہو گئی، ڈینٹسٹری علیحدہ ہو گئی، دانت علیحدہ ہو گئے، اور باقی مین چیزیں سرجنز کے پاس رہیں، جنرل سرجنز کے پاس. اب ہر عضو کا علیحدہ سرجن ہے. واسکولر سرجن علیحدہ ہے، کارڈیک سرجن علیحدہ ہے، جو دل کے آپریشن کرنے والا سرجن ہے وہ علیحدہ ہے، اور واسکولر سرجن جو خون کی نالیوں کی صرف سرجری کرنا جانتا ہے وہ علیحدہ ہے. تو میڈیکل سائنس کے اندر ڈویژن، پھر ڈویژن پر ڈویژن، پھر اس کے اوپر مزید ڈویژن. یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ اسی یہ جو 6 فٹ کی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس پر آپ غور کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اچھا اس کے بعد عام جو فزیکل میٹر ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا، تو اس میں حصے ہو گئے، پلانٹس علیحدہ ہو گئے، اینیملز علیحدہ ہو گئے، اور فزیکل آبجیکٹس علیحدہ ہو گئے. اب اس کے بعد اس کی فردر ڈویژن نیوکلیئر سائنس آ گئی. یعنی ایٹم کو یہ جان لیا گیا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایٹم سے بنی ہے. پھر ایٹم سے غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر نیوٹرونز ہیں، پروٹونز ہیں، الیکٹرونز ہیں. اب اس پہ پتہ نہیں آگے کہ کیا کچھ مل رہا ہے، پوزیٹرونز آ رہے ہیں اور فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں. تو وہ
مولانا کوثر نیازی مرحوم کا شعر ہے کہ ذرہ فانی مہر درخشاں، مہر درخشاں ذرہ فانی، کہ سورج کو اگر آپ دیکھیں یا چاند کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، لیکن ادھر آپ ایک ذرے کو دیکھیں تو اس ذرے کے اندر بھی پوری کائنات نظر آتی ہے. کہ جیسے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، یہ کیا ہے کہ سورج ایک درمیان کا نیوکلیس ہے اور اس کے گرد مختلف سیارے گردش کر رہے ہیں. یہی چیز ہمیں ایٹم کے اندر نظر آ گئی. تو ایٹم کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی پورا سولر سسٹم ہے، اور اب پوری کائنات کے اندر اس سولر سسٹم کو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ذرہ ہے اس کا. تو مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. تو یہ کیا ہے؟ اب ایکسپلور کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ. انسان کا سیل، پہلے تو بڑی ایک اچیومنٹ ہوئی کہ مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا تو انسانی جسم جو ہے وہ سیل سے بنا ہوا نظر آیا. پھر موٹی موٹی بات نظر آئی کہ یہ سیل وال ہے، یہ پروٹوپلازم ہے اور یہ نیوکلیس ہے. مزید اس پر غور کیا، الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے لے گئے، معلوم ہوا پتہ نہیں اس میں کیا کچھ ہے نیوکلیس کے اندر. پہلے تو موٹی سی چیز پتہ چلی کہ اس میں کروموسومز ہیں. اب بڑھتے چلے جائیں، مائٹوکونڈریا ہے، فلانا ہے، ڈمکا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں سے نکل آیا. اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ اور نکلنا ہے صرف ایک نیوکلیس میں سے. یہ کیا ہے؟ اب انسان جب اس کے اندر پڑے گا، جو پڑ گیا اس کے اندر، اب اس کے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ وہ سوچے کہ اچھا اس انسان میں کہیں روح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو بڑے حساب تھا، یعنی کہا کیا کہ اس چکر میں نہ پڑو، شاید تم کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکو، لہذا اس کو دل سے نکال دو اور انسان کے جسم پر غور و فکر کرو. اور جسم پر غور و فکر ہو رہا ہے ٹیکنالوجیز کے اندر بھی، یعنی سب اسپیشلٹیز آ رہی ہیں. اور اس کے ایک سیل کے اندر بھی جب مائکروسکوپ کے اندر اس کو دیکھا گیا، پھر الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھا گیا. اب پتہ نہیں کوئی الیکٹران مائکروسکوپ سے بھی اگلی چیز آنی ہے، ابھی فکر نہیں کریں. اس میں پھر کیا کچھ نظر آئے گا اس سیل کے نیوکلیس کے اندر جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا. تیسرا، یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے کہ اسلام کے اندر روح کا اقرار ہے. یعنی سن 1948 کا جو آکسفورڈ کا ایڈیشن ہے، اس میں جو ریلیجن کی تعریف ہے، ذرا اس کے غور سے سنیے گا. بلیف in the existence of a supernatural ruling power, comma, creator and controller of the universe, comma, who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. اب اس میں روح کا اقرار ہے نا، ایک اسپرچل بینگ کہ اس کے خالق نے، اگرچہ اس میں یعنی بڑی صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پرسونیفائڈ وجود کا انکار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاور کہا ہے کہ بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور. اللہ تعالیٰ از ناٹ اے پاور. اللہ تعالیٰ ایک پاورفل بینگ ہے. اور یہ اس دور کی ساری جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سب کی سوچ یہی ہے. ایف ایس سی کے زمانے میں ہماری جو انگریزی کی کتاب تھی، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس میں آئنسٹائن کا ایک مضمون ہوا کرتا تھا، ورلڈ ایز آئی سی اٹ. اس میں آئنسٹائن کہتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی قوت کار فرما ہے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ ہو پنشز اینڈ ریوارڈز ہز کریچرز. کہ اس کائنات کو دیکھ کر ایک بڑی قوت کا اندازہ تو ہوتا ہے، قوت کا، لیکن میں اس خدا کو نہیں مان سکتا جو اپنی ہی مخلوق کو سزا بھی دیتا ہے اور ان کو ریوارڈ بھی کرتا ہے، ان کو بدلہ بھی دیتا ہے. تو اچھا، اب آگے کیا ہوا؟ پھر سن 1995 کا چھپا ہوا جو آکسفورڈ کا ایڈیشن تھا، اس میں نے ریلیجن کی تعریف دیکھی تو یہ تعریف غائب تھی اس میں سے. 48 والے ایڈیشن میں سیمی کولن کے بعد ایک اور تعریف تھی، وہ تھی رولنگ پیشن آف ونز لائف. اور یہ واقعتاً اسلام کی تعریف ہے کہ ایک ایسا جذبہ جو انسان پر پوری طرح رول کر رہا ہو، حاوی ہو.
وہ مذہب ہے اس کا. لیکن 1995 والے ایڈیشن میں وہ پہلی تعریف غائب تھی، بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور، وہ غائب. اور یہ جو دوسری تعریف تھی اس کو امینڈ کیا گیا تھا، کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول، کہ کسی شخص کا وہ انفلوئنس جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ اصل میں فرائڈ کی تعریف ہے کہ مذہب کا اندر کوئی وجود نہیں ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر. اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے یہاں پر اس دنیا میں، جس کی وجہ سے اس کو خیر اور شر کی تمیز ہے، بغیر استاد سے پوچھے ہوئے اور بغیر والدین کے بتائے ہوئے اسے پتہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. اور اگر وہ روح کی اس گائیڈنس کے مطابق صحیح کام کرتا ہے تو روح کو تسکین ملتی ہے، اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ایکسپیرینس ہے نا. اب اس میں کیا کہا گیا ہے؟ فرائڈ نے یہ کہا کہ انسان، ریلیجن کا انسان کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، یہ باہر سے ٹھونسے جانے والی چیز ہے. کنٹرولنگ انفلوئنس یعنی پیشن اندر سے اٹھتا ہے اور کنٹرول باہر سے آتا ہے. تو اول خود انگریزی لٹریچر کے اندر مذہب جو تھا یہ رولنگ پیشن تھا، اندر سے اٹھنے والا، اور اس کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ کنٹرولنگ انفلوئنس ہو گیا کہ باہر سے کوئی چیز جو ہے وہ ٹھونسی جا رہی ہے، اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اب آئیے ایمان بالآخرت کی طرف. میڈیکل کالجز میں ایک سبجیکٹ ہے بایو کیمسٹری. تو ایک کتاب جب ہم پڑھتے تھے بی ڈی ایس میں تو ایک کتاب تھی، انہوں نے اس کے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا. جب مختلف ایلیمنٹس ایک خاص آرڈر میں آ جاتے ہیں تو لائف ہو جاتی ہے، اور جب وہ آرڈر آؤٹ ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود بیچ میں سے نکل گیا، اور بڑی صفائی کے ساتھ نکلا، ہیڈنگ نہیں بنایا. لیکن بہرحال اب جو بھی بچہ اس میڈیکل کالج کا طالب علم اس کتاب کو پڑھ رہا ہے، اور اس کتاب میں تو ظاہر ہے بایو کیمسٹری بیان ہونی ہے، لیکن اس کے ٹائٹل کے اس شعر میں ایک نظریہ بھی ساتھ ٹھونس دیا گیا کہ یہ زندگی اور موت جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد آخرت. اب بایولوجی کا اسٹوڈنٹ جو ہے بایولوجیکلی اسپیکنگ اس بات کو مانتا ہے کہ جب ایک دفعہ سیل کی ڈیتھ واقع ہو جائے تو وہ سیل دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. اب جس پر بھی وہ ریشنلزم، سائنٹیفک میٹیریلزم، سائنٹیفک ریشنلزم سوار ہو گئی ہے وہ کبھی آخرت کو نہیں مان سکتا. تو یہاں بھی کیا کہا گیا کہ آخرت، مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، جبکہ سائنس کے نزدیک یہ ایسا ممکن نہیں ہے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھیں کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے کہ نہیں. یہ زندگی تو ہے نا، اس زندگی کو سنوارو، اس کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹ، اس کو زیادہ سے زیادہ آرام، اس کو زیادہ سے زیادہ تکلیف سے پاک، اور اس کو لگزوریس بناؤ. اب یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اونٹ پر سفر کرنے میں، گھوڑے پر سفر کرنے میں بڑی دیر لگتی تھی، اس کی بجائے پھر موٹر آ گئی، موٹر کار آ گئی، پھر ہوائی جہاز آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے نا کہ اسی زندگی کو اور کمفرٹیبل بناؤ. پہلے مٹی کے کچے گھر ہوتے تھے، پھر پکی اینٹوں کے گھر بننے لگے، پھر کنکریٹ کے گھر بننے لگے، پھر پہلے ان میں روشن دان بنائے جاتے تھے، کھڑکیاں لگائی جاتی تھیں نیچرل ہوا کے کراس کرنے کے لیے.
اب ایئر کنڈیشنرز آ گئے کہ سردی ہو یا گرمی ہو، آپ کا ایک ہی ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ کمرے کو ٹھنڈا بھی کر دے گا، گرم بھی کر دے گا۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ کیا ہے کہ اس بحث میں پڑھو ہی نہ کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے۔ کسی نے مذہبی سطح پر ماننا ہو تو مانتا رہے، لیکن اصل جو توجہ ہو وہ اس زندگی کی طرف ہو، اس زندگی کو خوبصورت بنانا، اس کو آرام دہ بنانا، اس میں انجوائے کرنا۔ سورۃ انشقاق ہے 30ویں پارے میں، اس میں ایک بڑی عجیب بات کہی گئی ہے، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، جب آسمان ٹوٹ جائے گا اور اس کے رب کا حکم ہے اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد زمین جب فلیٹ ہو جائے گی، سٹریچ کر دی جائے گی، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اس کو بھی اس کے رب نے حکم دیا ہے تو اسے ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد دو نقشے کھینچے گئے کہ یہ بات کہنے کے بعد پہلے تو یہ کہا کہ اے انسان تو محنت مشقت کرتا ہوا آخر اپنے رب سے جا ملے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ تو غنی یا زہرد و عالم من فقیر، یا اللہ تو ایڈا بڑا انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ اور میں سراپا تیرا محتاج، تو مجھ سے حساب لیتا پائی پائی کا اچھا لگے گا؟ روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میرے جھوٹے سچے بہانے قبول کر لیتا۔ یہ کیا ہے؟ آسان حساب ہے۔ تو فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اگلی بات ہے جو میں آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے محاسبے کے بعد اپنی فیملی کے پاس آئے گا بہت خوش و خرم۔ اس کے بعد پھر دوسرے کریکٹر کا ذکر ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کا اعمال نامہ اس کو پیچھے سے دیا جائے گا، لے پھڑ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا مجھے موت آ جائے، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں فرمایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیاوی زندگی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بڑا خوش و خرم رہ رہا تھا۔ یعنی ایون مذہب کے اندر ایک کلچر آیا، ذرا باریک بات ہے اس کو سمجھیے گا، ایک عیش و آرام کی زندگی بسرو، خوب دنیا میں کماؤ، محنت کرو، کماؤ، جائیدادیں بناؤ، لگژریز حاصل کرو، ساری دنیا کی سیریں کرو، 2 مہینے اپنے کاروبار سے بے شک آف لو۔ ایفلوئنٹ آدمی کر سکتا ہے نا، غریب آدمی تو نہیں کر سکتا۔ اس کو تو ایک دن بھی اگر اس کی دکان بند رہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، اور پھر نمازیں بھی 5 وقت کی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، اور سال میں 2 عمرے بھی کرو، اور ہر 2-3 سال کے بعد حج بھی کراؤ۔ محسوس کیا ہو کہ آپ اللہ والے ہیں، یہ شیطان دل میں ڈالے گا نا کہ تم سب دین کے تقاضے پورے کر رہے ہو، تم نیک ہو، جنت تمہارا حق ہے، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ لیکن وہ جو سوچ ہے کہ مجھے عیش یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے، قرآن مجید جو سوچ دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آرام وہاں، عیش وہاں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی وہاں، یعنی لیکن بہرحال ایک سوچ ہے، اور اس میں آپ ہر معاملے میں آپ علماء سے فتویٰ پوچھ لیں کہ یہ اچھا کھانا حرام ہے؟ نہیں۔ اچھا لباس پہننا حرام ہے؟ کوئی کہ نہیں۔
سفر کرنا سیر سپاٹے کے لیے جائز ہے؟ نہیں. ہر بات میں وہ کہیں گے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے، لیکن ایک سمت ہے. یعنی قرآن مجید اصل میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، ڈائریکشن. اور وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی کہ اصل فوکس کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرو اور اس کے مغفرت کے 3 حرف لے لو اور جنت میں چلے جاؤ. اور یہ فوکس آؤٹ کیسے ہو گیا کہ اس دنیا ہی میں انجوائے کرو، پوچھ کے کہ یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی حرام نہیں ہے، اور سارا کا سارا فوکس دنیا کو بنا دو. کچھ نہ کچھ دین کے کام ہوتے رہیں لیکن فوکس انسان کا وہ نہ ہو. اس سے ہوتا کیا ہے کہ دین اصل میں ایک مجاہدہ سکھاتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، نماز روزہ بھی میرے لیے کرو، میرے احکام پر عمل بھی میرے لیے کرو، اور میرے دین کو سربلند کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور اس کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگاؤ. اگر ہم لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیوائن ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، اور اگر ہم وہ فوکس آؤٹ کر دیں گے اور ہمارا فوکس جو ہے وہ دنیا ہو جائے گی، تو پھر شاید حلال و حرام کا کہیں فتویٰ تو نہ لگ سکے، اور پھر وہی کیفیت ہوگی کہ پھر حساب کتاب والی بات ہوگی نا، کہ پھر حساب ہوگا. ہم میں سے کون حساب دے سکتا ہے؟ ہم آنکھ کا حساب نہیں دے سکتے، ہم کان کا حساب نہیں دے سکتے، زبان کا حساب نہیں دے سکتے، کس چیز کا حساب دیں گے؟ لیکن اگر ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ دوسری ہے تو پھر سمری ٹرائل ہے کہ بس سمت درست ہے تو پھر آسان حساب. فسوف یحاسب حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ آسان حساب نصیب کرے اور اعمال نامے ہمارے داہنے ہاتھ میں دے دے، تو بس ہمارا بیڑا پار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.